یوں تو قیامت کی بہت سی نشانیاں ہیں، جن میں سے کچھ صغیرہ ہیں اور کچھ کبیرہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ یاجوج ماجوج پہلے دور میں پائے جاتے تھے، وہ ابھی بھی پائے جاتے ہیں، مگر وہ ایک بہت بڑی دیوار کے پیچھے قید ہیں۔ جب اللہ پاک کا حکم ہوگا تو وہ اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے اور دنیا میں فساد مچائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے متعلق بہت سی افسانوی داستان مشہور ہے، جس کی وجہ سے عام لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج تو کوئی انسانی مخلوق ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ انسان ہے تو اس وقت کہاں پر ہیں؟ سائنس کے اس جدید دور میں کہ جہاں زمین کا کونا کونا چھان لیا گیا ہے، مگر اب بھی یاجوج ماجوج نہیں ڈھونڈے جا سکے۔ آخر کیوں؟ آئیں آج ہم یاجوج ماجوج کی قوموں کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ مختلف روایات اور تاریخی کتابوں سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج دو قبیلے تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ یاجوج ماجوج دو سردار تھے جنہوں نے ایک دوسرے کے بہنوں سے شادی کی اور قسم کھائی کہ وہ اب اپنے خون میں ملاوٹ نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں بھی آپس میں کیں۔ ان کی نسل بہت پروان چڑھی، کہا جاتا ہے کہ ان کی عورتیں ایک ہی حمل میں بیک وقت 4 بچے جنتی تھیں، اور یہی سبب ہے جس کی وجہ سے ان کی نسل بہت زیادہ پھیل گئی۔ یہ انسان اور کافر ہیں، یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھائے جاتے تھے۔ یہ موسم بہار میں اپنے گھروں سے نکل کر سارا سبزہ کھا جاتے اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ جسم چھپا لیتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں ہماری آبادی کے ایک انسان کے بدلے یاجوج ماجوج کی قوم کے 10 افراد موجود ہیں، یعنی یاجوج ماجوج کی قوم ہم سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3334 کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 1000 میں 999 جہنمی ہوں گے۔ تمہیں بشارت ہو، وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم یعنی امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے۔ اس حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی۔ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو اور توبلسے کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کا شہر تبت اور چین سے بحیرہ منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترغستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ قیامت کی 10 عظیم نشانیوں میں سے ایک یاجوج ماجوج کا ظہور بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ آیت نمبر 96 سورۃ الانبیاء۔ یاجوج اور ماجوج کا وجود ذوالقرنین کے عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ ذوالقرنین ایک بہت ہی نیک صفت انسان اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و طاقت سے نوازا تھا اور انہوں نے مشرق سے مغرب تک اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ تمام بادشاہوں اور ممالک پر انہی کی مطلق العنانی تھی۔
اور انہوں نے مشرق اور مغرب کے دور دراز کا سفر طے کیا۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 سے لے کر 98 تک میں ملتا ہے، اور اس کی تفسیر ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہے۔ اسی زمانے میں یاجوج ماجوج نے بھی قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ وہ ایسے وحشی تھے کہ انسان کو زندہ چیر پھاڑ دیتے تھے اور خون کی ندیاں بہانا ان کا معمول تھا۔ جب بھی کوئی علاقہ فتح کرتے تو وہاں موجود جوان لڑکیوں کا خون پی جاتے، جس سے وہ خود کو دوبارہ جوان محسوس کرتے۔ پھر جب حضرت ذوالقرنین فتوحات کرتے کرتے یاجوج ماجوج کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگ ان سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح اس ظالم قوم سے نجات دلائیں۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنائیں گے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے۔ تم لوگ صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز چلاؤ تاکہ وقت کے ساتھ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا جائے، اور فرمایا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ۔ اس طریقے سے یاجوج ماجوج اور اس قوم کے درمیان ایک دیوار بنا دی گئی، جس کے اوپر یاجوج ماجوج نہ چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس دیوار میں سوراخ کر سکتے تھے۔ پھر ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا، یہ صرف میرے اللہ کی مہربانی ہے، لیکن جب میرے اللہ کا وعدہ آ جائے گا تو اسے زمین بوس کر دیا جائے گا۔ میرے اللہ کا وعدہ سچا اور برحق ہے۔ اب ہم یہ تو جان چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو کس نے اور کیسے قید کیا، لیکن سوال اب یہ ہے کہ وہ کب اور کیسے اس دیوار کو گرا کر باہر آئیں گے۔ اس بارے میں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4080 پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے کہ وہ دیوار کے آخری کنارے تک پہنچ جائیں، اتنے میں سورج کی روشنی ان کو دکھائی دیتی ہے، جسے دیکھ کر وہ شخص جو ان کا سردار ہے وہ کہتا ہے، اب لوٹ چلو، کل پھر سے کھدائی کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس دیوار کو رات بھر میں پھر ویسے ہی مضبوط بنا دیتا ہے جیسے وہ پہلے مضبوط تھی، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھودیں گے، اور معمول کے مطابق دیوار کے آخری حصے پر پہنچنے کے بعد انہیں سورج کی روشنی دکھائی دے گی، تو اس وقت ان کا سردار کہے گا، اب لوٹ چلو، انشاءاللہ کل کھودیں گے، یعنی وہ لوگ انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے، چنانچہ اس دن وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حالت پر باقی رہے گی جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر وہ صبح آ کر اسے کھودیں گے اور اسے کھود کر باہر نکل جائیں گے۔ دیوار توڑ کر باہر آنے کے بعد یہ زمین پر خوب فساد پھیلائیں گے اور قتل و غارت گری کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب قریب ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا، جس سے ساری یاجوج ماجوج قوم ہلاک ہو جائے گی۔ ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی، گندگی، بدبو اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی، یہاں تک کہ زمین پر پیر رکھنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ پاک بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور چلے جائیں گے۔ محدثین اور مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے۔
لیکن اس میں تانبا اور لوہا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یمن میں دیوار مارب کے بارے میں بھی سد ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ کفکار میں دریائے خضر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ باقی یہ دعویٰ کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کا کوئی کونا چھپا نہیں ہے، یہ دعویٰ غلط اور بے دلیل ہے۔ جس دیوار کی اور جس قوم کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ صحیح ہے اور درست ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہے یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وقت مقررہ پر اس دیوار کو یاجوج ماجوج توڑ کر نکل جائیں گے۔